بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا ویلاگ بڑا دلچسپ ہونے والا ہے. بہت ہی الگ نوعیت کا ویلاگ ہوگا. مولانا طلحہ رحمانی صاحب ابھی گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے نظر آئے. ویلکم طلحہ رحمانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ عامر بھائی، کیسے آنا ہوا آپ کا یہاں پر؟ ہم آگے تھے، ابھی آپ کو دیکھا یہاں پر. خیریت سے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ خیریت سے ہیں. ہمارا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو ضمنی امتحان ہے، سالانہ کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے ضمنی، تو وہ ضمنی امتحان جو ہے وہ یہاں ہو رہا ہے. یہ اس کا سینٹر ہے. کراچی میں کل 15 سینٹر ہیں، اس میں سے ایک بڑا اہم سینٹر ہے جس میں تقریباً 400 کے قریب طلبہ یہاں امتحان دے رہے ہیں. تو ہم اس کا وزٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو آج آپ نے ہمیں تفصیلات بتانی ہے ضمنی امتحان. جی بالکل انشاءاللہ. چلیں جی، یہ ہمیں ضمنی امتحان کی تفصیلات بتائیں گے. آئیے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. کوشش کروں گا. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مدارس دینیہ کو ظاہر ایک پوری لابی ہے، سیکولر لبرل جو بھی دین مخالف یا اسلام مخالف جو لابیز اس وقت کام کر رہی ہیں، وہ مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے، مختلف قوتوں کے ذریعے مدارس دینیہ کا ایک منفی چہرہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پوری ویڈیو میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ان مدارس کے اندر ہونے والے جو امتحانی نظام ہے، وہ امتحانی نظام آپ تک لایا جا سکے، اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ جو لادین قوتیں جو باتیں کرتی ہیں، آیا وہ باتیں صحیح ہیں یا یہاں پر جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. آئیے آگے چلتے ہیں، آپ کو اس نظام کا تعارف کرواتے ہیں اور اس نظام سے آپ کو ملواتے ہیں، یہاں آنے والے لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ رہیے. کتنے سینٹر آپ نے ٹوٹل بتایا ضمنی میں؟ 15 سینٹر ہیں کراچی میں. اور ملک میں؟ ملک بھر میں جناب ہیں 302 ہیں یا 305 ہیں. میں ایک منٹ آپ کو کنفرم کر دوں گا. طلبہ کی تعداد کا تقریباً کوئی اندازہ ہے کہ کتنے لوگ؟ 60,000 طلبہ اور طالبات جو ہیں ضمنی میں امتحان دے رہے ہیں. یہ بہرحال تھوڑی سی تعداد. یہ اس کی کیا، یہ میں جو فیکٹس اینڈ فیگرز میں نے آپ سے لیے ہیں، یہ اس لیے آپ کے نظر میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے طلبہ، مطلب یہ کیا فیل آئے تھے، ان کے پرچے رہ گئے تھے، تو اس کا الٹیمیٹلی آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ طلبہ محنت نہیں کرتے یا جن مدارس میں وہ پڑھتے ہیں وہاں پر پراپر محنت نہیں کی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ عامر بھائی دیکھیں، جو اس وقت جس زمانے اور حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ اس کی حالات، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت برے حالات چل رہے ہیں. خصوصاً سب سے زیادہ اس موبائل کے استعمال نے جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مسائل پیدا کر دیے ہیں. اور اگر آپ ویسے خیر اوور آل آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں 5.25 سے زائد جو طلبہ اور طالبات نے سالانہ میں امتحان دیا تھا، اس میں اب یہ 60,000 سارے فیل نہیں ہیں. فیل کی تعداد جو مجموعی طور پہ، وہ تو آپ نے سالانہ ہمارے نتائج میں دیکھا وہ کم تھی، لیکن اس میں ہم ضمنی میں یہ آپشن دیتے ہیں. کسی کے نمبر کم ہیں، کسی کا ایک پرچہ ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے تقریباً جو ہے نا کوئی ایڈوانٹیج لینے کے لیے یا رفع درجات کے لیے، مثلا اس کے نمبر کم ہے، فیل نہیں. رفع درجات دنیا میں؟ جی بالکل. مثلا یہ ہے کہ اس کے نمبر جو ہیں ایک پرچے میں اس کے 40 یا 50 آئے یا 60 آ گئے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو مطلب میرے 100 تک ہو سکتے ہیں، نمبر میرے بڑھ سکتے ہیں، اور مطلب اس کو یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، 2-3 مہینے کا گیپ مل جاتا ہے، تو وہ اپنے نمبر اس کے لیے بھی یہ اپلائی کر سکتا ہے، ضمنی امتحان دے سب میں شریک ہو سکتا ہے. بہت دلچسپ معاملہ ہے. اس طرح طلبہ بھائی نے بتایا، کچھ طلبہ ایسے ہیں انہوں نے داخلہ کیا، بیمار ہوا، اس نے امتحان نہیں دیا، وہ بھی ضمنی میں آ رہا ہے. کچھ طلبہ ہے جس طرح پہ ایک واقعہ ہوا تھا بیت المکرم میں کہ ایک طالب علم تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، آ گیا تھا لیکن پورا ہفتہ نہیں آیا. اسی طرح لڑکیوں بنات کے اندر عوارض ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے، تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر آ گئی. صرف فیل نہیں ہے بلکہ وہ طلبہ بھی ہے جو کسی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، تو ان میں سے آدھے تقریباً وہ ہوتے ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے، یا کوئی طالب علم ہے اس کا کوئی پریشانی، والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ چلا گیا، اس نے امتحان نہیں دیا، وہ بھی اس کے اندر. ایسے بھی ہوتا ہے کہ پاس بھی ہے، پیپر بھی دیا ہے، سب دیے، لیکن وہ چاہتا ہے کے لیے گریڈ بڑھانے کے لیے، مثال کے طور پر کسی طالب علم کے 8 نمبر جو ہے وہ ایک گریڈ میں کم ہے تو امتحان دے دیتا ہے تو ایک گریڈ میں چلا جاتا ہے. تو ضمنی امتحان صرف فیل شدگان کا ناظرین، نہیں. ضیاء الرحمان چترالی صاحب یہاں موجود ہیں، سالہ سال سے صحافت کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سو انہوں نے پیپرز تیار کیے، ریسرچ کا بڑا ان کا کام رہتا ہے.
چترالی صاحب آپ بتائیے گا کیا تجربہ رہا؟ آپ خود ان اداروں سے گزرے ہیں، یہاں کے امتحانات آپ نے دیکھے ہیں، ماحول دیکھا، نظام دیکھا، کمپیریزن جب کرتے ہیں تو آپ کو کون سا نظام بہتر لگتا ہے عصری تعلیمی اداروں میں اور ظاہر ہے ہمارے مذہبی تعلیمی اداروں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ اسکول میں پھر میں نے پڑھا ہے، شروع میں پھر مدرسے میں پڑھا ہوں، پھر یونیورسٹی میں پڑھا ہے، مطلب ہے کہ دونوں نظاموں سے میں گزر کے آیا ہوں۔ تو جہاں تک ہمارے مدارس کے اس نظام کی بات ہے، تو اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کا اگر آپ یوں کہہ لیں کہ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ سے کوئی ذرا برابر بھی کم نہیں ہے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ باقی رہے گی ہمارے بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے ویسے آپ کے؟ بین الاقوامی اسٹینڈرڈ یہی ہے کہ جہاں نقل کاپی یا اسی طریقے سے امتحان کے حوالے سے بدعنوانی یا اسی طریقے سے کسی کو اضافی یا نمبر دینا، یعنی کہ کوئی رول اور قوانین اور قواعد و ضوابط سے ہٹ کر یہ کے آپ کے خیال میں عصری تعلیمی اداروں میں یا ان کے امتحانی بورڈز میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس اس کے پروف دلائل چیزیں ہیں، آپ صحافی ہیں، عرصے سے صحافی میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے خود ظاہر ہے کہ دیکھا ہے۔ اردو وفاقی یونیورسٹی میں جب میں پہلی دفعہ امتحان دے رہا تھا، میرے ذہن میں تو یہ چونکہ مدرسے سے پڑھ کے گیا تھا، یہی ذہن تھا، تیاری کر کے گیا ہوا تھا، اور اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی کاپی یا کسی قسم کا کوئی نقل کے کوئی آلات اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لیکن جیسے وہاں پر وہ ہوا، پرچے تقسیم ہوئے، 10 منٹ بعد پھر پیسے مانگے گئے، 100 روپے دے دیں۔ تو میرے پاس واللہ عالم یہ میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے 100 روپے دیے یا نہیں دیے۔ تو 100 روپے جیسے وہ طلبہ نے جمع کیے، طالبات نے، تو اس کے بعد ان کو باقاعدہ پیپر ہر کرایا گیا۔ تو یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ باقی جو میٹرک کے امتحانات میں آج کل چل رہے ہیں آپ کے سامنے میڈیا میں، روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، تصویریں، تبصرے، خبریں۔ یہ ایک مرتبہ خود ہمارے اسی وفاق کے اس میں سینٹرز میں، یہ کراچی انٹر بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، وہ خود تشریف لے آئے اور انہوں نے یہ نظام کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد جاتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کاش کہ ہم بھی کوئی ایسا نظام قائم کر سکیں۔ تو انہوں نے اس تمنا کا بھی اظہار کیا کہ ہم اپنا جو کرنگی کا جو وہ ہے اسکولز ہیں اور وہاں کا جو انتظامی نظام ہے، ہم آپ لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ویسے مذاق کے طور پر کہا۔ یہ خود وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو وہاں کے یونیورسٹی کے اور اسی طریقے سے کالجز کے اور اسی طریقے سے اسکول کے بورڈز کے جو انتظامی کے حضرات یہاں آتے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ چلیں، یہ آپ نے ظاہر ہے اپنی آپ بیتی آپ نے سنائی ہے اور آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ایسی بدعنوانیاں کسی بھی تعلیمی نظام میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس تعلیمی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اگر تعلیمی نظام کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو آگے پھر پلنا ہی ہے۔ چوبیس مدارس کا کی جو ہے وہ 350 طلبہ ہیں۔ اب یہ 350 طلبہ 6 پرچوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں مطلب ایک پرچے والے بھی ہیں، 2 پرچے والے بھی ہیں۔ اچھا، میں یہ عرض کرتا چلوں، بعض ہمارے درجات میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے یونیورسٹیز اور کالج میں بھی بعض لازمی پرچے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں جس طرح دورہ حدیث کے ہیں تو اس میں بخاری اور ترمذی کے 2 لازمی پرچے ہیں۔ تو بخاری کا پرچہ ہے جو دورے کا ہے، اس پہ اگر کوئی طالب علم رہ جاتا ہے تو اس کو وہ لازمی دوبارہ جو ہے ضمنی میں شریک ہونا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس کی وہ ڈگری جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری بات یہ میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں ہم یہ گنجائش اور سہولت طلبہ کو مدارس سے ان کو دیتے ہیں کہ ان کو اگر اپنا نتیجہ بہتر کرنا ہے اور اگر نمبرات کم ہیں، نمبرات میں اضافے کے لیے طلبہ مطلب پرعزم ہوتے ہیں، محنت انہوں نے کی ہوتی ہے، ان کو اپنی محنت پر کہ ہم سے کچھ کمی ہو گئی ہے، تو ان کو بھی ہم ایڈوانٹیج یہ دیتے ہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ یہ اس کا انتظام، دیکھیں انتظام جو ہے امتحانات اور اس سے متعلق جتنا بھی ہے وہ تو وفاق المدارس العربیہ کرتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سینٹر قائم کریں وہ اتنے زیادہ دور نہ ہوں کہ ان کو طلبہ اور طالبات کو ان کو آنے میں دشواری کا سامنا ہو،
وہ आते हैं अपना पर्चा देकर और आसानी जो है वो चले जाते हैं। लेकिन ज़िमनी इम्तिहान में क्योंकि सेंटर कम होते हैं और तलबा की और तलबा और तालिबात की जो तादाद है वो बहुत कम होती है। मतलब बाज़ मदरसे से 2 तालिब इल्म होते हैं, 3 होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मदरसा हो, उसके 15 या 20 तादाद होती है। अच्छा, और उनके पर्चे भी ऐसे नहीं होते कि कंटिन्यू जो 6 पर्चे हैं, तो 6 के 6 पर्चे वो दे रहे हों। किसी का 1 पर्चा होता है, किसी के 2 पर्चे होते हैं, तो उनको इतनी मुश्किल जो है वो पेश नहीं आती। अच्छा, अब फिर ये है इंतज़ामात। तो जिस तरह आपने देखा कि हमारे सेंटर में विफ़ाक का जो अंदर जो निज़ाम होता है, वो तो सारा हमारा जो इम्तिहानी अमला होता है, जिसका इस इदारे से जहाँ पर सेंटर कायम होता है, उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और न ही ये होता है कि जहाँ पर ये सेंटर है, जो इस इदारे के ज़िम्मेदार हैं, इनका कोई अमल दख़ल वहाँ पर होता है। अलबत्ता ये जो जितने मदारिस हैं जहाँ पर हमारे ये सेंटर कायम होता है, इनका ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा ताउन होता है। इनको ये तो है कि जब मौसम के मामलात हैं, आपको पता है गर्मी है, उनके लिए ठंडा पानी, और जिस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ टेंट लगाए हुए हैं, इस तरफ यहाँ की, क्योंकि यही जो मदरसा है यहाँ पर बनात का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें 500 तालिबात इन 6 दिनों में मुख्तलिफ पर्चों का इम्तिहान देने के लिए जो है वो आ रही हैं। इसी तरह बाहर भी एक कैंप लगाया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने इनके लिए जो लोग आते हैं उनको सहूलत के लिए, गर्मी है, मसाइल हैं, यानी उनको छाँव मैं इसको वगैरह अगर सब चीज़ें। मुख्तसर करूँ कि विफाकुल मदारिस का जितना अमला आता है उसके अखराजात विफाक खुद बर्दाश्त जी, बिल्कुल। उनका सारा इनके अखराजात, उनके आने-जाने का, उनका किराया और उनका जो एक हक़ुल ख़िदमत है, बहुत थोड़ा बहुत है, जो हम उनकी खिदमत में उनको देते हैं, वो विफ़ाक जो है वो करता है। इनके ज़िमनी इम्तिहानात के नताइज का क्या सिलसिला होता है? जिस तरह आपके सालाना के नताइज रमज़ान से पहले-पहले आप कोशिश करते हैं, ज़िमनी के नताइज कब आते हैं? जी, ज़िमनी इम्तिहान का हमारी कोशिश ये होती है कि देखिए, मैं आपको ये एक बात की अर्ज़ करता चलूँ और आपकी मालूमात में भी इज़ाफ़ा, कि अभी 2 साल कबल तक, गुज़िश्ता से पेवस्ता साल तक, हमारे ये ज़िमनी इम्तिहान जो हैं, ये ज़िलहज के महीने में होते थे। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो मदारिस का तालीमी जो साल का आगाज़ होता है, वो शव्वाल से होता है, रमज़ान के बाद से शुरू हो जाता है। तो फिर उसके तकरीबन 2 महीने, ढाई महीने के बाद जो है ये ज़िमनी इम्तिहान होता था। अब इसको गुज़िश्ता साल से हमारी जो इम्तिहानी कमेटी है और आमिला, उसने मंज़ूरी दी कि उसमें कोशिश ये है कि मतलब जो जिनके नंबरात कम हैं, या वो किसी एक किताब में फ़ेल हैं, या मजमूई तौर पे वो तलबा और तालिबात फ़ेल हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि उनका साल ज़ाया ना हो। अगर वो 2 ढाई महीने के बाद ज़िमनी इम्तिहान देंगे, अब अगर उस ज़िमनी में भी फ़ेल हो जाते हैं तो उनके पास कोई मतलब एक ऑप्शन नहीं होगा कि वो जो है दोबारा साल का इआदा करें। मुख्तलिफ़ अहवाल होते हैं लोगों का साल, तो उस सूरत में उस साल को बचाने के लिए गुज़िश्ता साल से विफ़ाक ने ये निज़ाम शव्वाल के आखिर में, मतलब अभी ये वाले जो आजकल के दिन चल रहे हैं, ये मदारिस में इब्तिदाई और इफ्तिताही जो साल अय्याम हैं, वो चल रहे हैं। तो अब इनके नताइज, हमारी कोशिश ये है कि 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर हम जो है इनके नताइज जो है वो उनको जारी कर दें, उनको इजरा कर दें। विफाकुल मदारिस की वेबसाइट अपडेटेड है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं प्रॉपर, मतलब आज अगर इस वक़्त कोई चेक करना चाहे, जब कोई वीडियो देख रहा है, उस वक़्त वो वेबसाइट अपडेटेड है? जी, बिल्कुल अपडेटेड है, और उसकी वजह ये है कि मैंने आपसे वहाँ अर्ज़ किया था अंदर कि हमारे यहाँ सिर्फ़ ये ज़िमनी इम्तिहान नहीं होता, सालाना इम्तिहान के नताइज के बाद हम एक ऑप्शन नज़र-ए-सानी का भी देते हैं, जिसको रीचेकिंग आप कहते हैं। कोई अपने नंबरात से मुतमईन नहीं होता, तो वो अपने पर्चों की नज़र-ए-सानी करा सकता है, उसकी दरख़्वास्त दे सकता है। और इस दफ़ा हमारा जो नतीजा है, 2-3 दिन रमज़ान के, मतलब ये है कि 3 या 4 रमज़ान को जो है वो हमारा आया था। तो उसके बाद हमने ये किया था कि अगर 20 रमज़ान तक जिसने अपनी दरख़्वास्तें जमा कराई हैं, तो हम 10 शव्वाल तक इंशाअल्लाह उनके नताइज जो हैं वो हम ऑनलाइन जारी कर देंगे। मदारिस में दाखिले भी 15-16 शव्वाल के बाद होते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद ने, जो तकरीबन मेरा ख़्याल है मेरी मालूमात के मुताबिक 15 से 20 हज़ार दरख़्वास्तें थीं, जिस पर विफ़ाक ने जो है उनके पर्चों की नज़र-ए-सानी की है, जो 10 शव्वाल तक लग गए। सर आखिरी सवाल मैं ये जिन्होंने करना चाहूँगा 20 रमज़ान के बाद किए हैं, तो उनको वो ऑप्शन जो है वो उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया, ताख़ीर की, तो उनके नताइज जो है गुज़िश्ता कल 29 शव्वाल को, आज 30 शव्वाल है, वो जो है ऑनलाइन जो है वो लग चुके हैं। तो आपने जिस तरह कहा ना वो अपडेट हैं, वो अभी भी जाके चेक कर सकते हैं, उनके नताइज लग गए हैं। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि सवालिया जो क्वेश्चन पेपर है, उसका पूरा निज़ाम वही होता है जो सालाना में होता है, या कुछ उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल उसी तरह ही होता है, उसी तरह सीक्रेसी वग़ैरह जो सारी चीज़ें हैं, उनका सबका ख़्याल रखा जाता है, पर्चा शुरू होने से क़बल। सालाना में तो आपको पता है कि रोज़ाना एक पर्चा होता है सुबह के टाइम पे। ज़िमनी में ये है कि ये हमारा 2 टाइम होता है, और ज़ोहर के बाद होता है, और 3 घंटे इसका दुरानिया है, और उसका 4 घंटे होता है। तो वो भी इम्तिहान शुरू होने से क़बल जो है सुबह बनात और बनीन दोनों सेंटरों में सुबह पहुँचता है, और ज़ोहर का जो पर्चा है,
ज़ोहर के बाद जो होता है वो भी उसी तरह पहुँचता है। अलबत्ता ये है कि तादाद का एक वो होता है, मिसाल के तौर पे सेंटर में 350 तलबा का वो है, तो 350 ज़िमनी में बैक वक़्त नहीं होते। मतलब अगर अभी मेरा ख़्याल है तो उसमें 50, 60, 100 कम होंगे। कल वाले पर्चे में हो सकता है किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, क्योंकि हमारे जिस तरह बाज़ दर्जात के पर्चे लाज़मी हैं। अगर उसमें फ़ेल हो गए तो उनको ज़िमनी देना पड़ेगा। मतलब मजमूई तो नंबरात के एतबार से वो पास हों तब भी, तो उनका पर्चा लाज़मी होता है, तो उनको जो है वो हम ये करते हैं कि वो अपना दे दें। और ये है कि तो उसमें हम निगरान जो है, निगरान अमला, जिस तरह आपको सालाना में बताया था कि 25 तलबा पर एक निगरान हमारे जो है मुतय्यन होते हैं। ज़िमनी में ये होता है हम 40 तलबा की तादाद और तालिबात के हिसाब से एक निगरान जो है उसको मुतय्यन करते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना तलल रहमानी साहब। नाज़रीन, वफाकुल मदारिस के ज़िमनी इम्तिहान के हवाले से जो सवालात, जो मालूमात थी वो आप हज़रात से शेयर हुई है। फ़र्दर इस वीडियो में आपको सारी तफ़सीलात मिलेंगी इंशाअल्लाह।